بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہوا ہے۔ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری ہے، کسی فیکٹری کا منیجر تھا، اس کے اوپر اپنے ہی ورکر نے توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو پہلے قتل کیا، پھر روڈ میں جا کے اس کی باڈی کو آگ لگا دی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو پورے الیکٹرانک میڈیا میں اس ٹائم پوری جو گورنمنٹ کی توجہ اس کے اوپر ہے۔ تو حکومت نے نوٹس لے لیا، پنجاب حکومت نے نوٹس لے لیا، اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر تحریک لبیک کا مذمتی بیان بھی آ گیا ہے، آنا بھی چاہیے، کیونکہ ابھی ان کو جو بھی بیانات دینے چاہیے سوچ سمجھ کے دینے چاہیے۔ ابھی اس کی تحقیقات باقی ہے، اس تحقیقات کے بعد معلوم پڑے گا کہ کیا اس میں کتنی سچائی ہے، یا کوئی ان ورکروں کا اپنا کوئی ذاتی اس کے ساتھ تو کوئی رنجش نہیں تھا۔ لیکن ٹی ایل پی کا مذمتی بیان بھی آ گیا ہے، یہ بات تو ہو گئی کلیئر۔ لیکن مجھے اس چیز کے اوپر اعتراض ہے کہ اس کے اوپر جو پنجاب حکومت کے ترجمان احسان خاور اور طاہر اشرفی، میں اس کو مولانا بھی نہیں کہتا ہوں، ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ سیالکوٹ کا جو سانحہ ہوا ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھو، چھوڑو اس کو، وہ قصوروار ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ہے اس کو چھوڑو، اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ لیکن ڈسکس کرنا ہے کہ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے، کہ کیا میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ کیا پاکستان کو بدنام یہ لوگ کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام یہ کر رہے ہیں، یا علماء اکرام کر رہے ہیں؟ ان کی ون سائیڈڈ رپورٹنگ، ون سائیڈڈ پریس کانفرنس کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، پاکستان کو بدنام کرنا ان کا ایجنڈا ہے، اور الزام لگانا ہے علماء اکرام کے اوپر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ دیکھو کہ طاہر اشرفی نے کیا کہا ہے، پھر آگے جا کے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، کیونکہ یہ عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، جو عوام نہیں سمجھ رہی۔ تو ان کا جو دھوکے بازی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھو کہ طاہر اشرفی نے کیا کہا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اس بربریت پر اب سری لنکا کی عوام اور بالخصوص یہ جو مینیجر صاحب تھے، ان کی فیملی، ان کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کام کیا گیا اسلام کا نام لے کر یا مقدسات کا نام لے کر، تو بطور مسلمان ان لوگوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے اس کو دنیا کے سامنے جو ہے ہم پیش کریں کہ یہ انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ۔ اگر بالفرض کہیں پر کوئی توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو قانون موجود ہے، آپ کو قانون کے پاس جانا چاہیے۔ آپ اپنے ہاتھوں میں اگر قانون کو لیں گے تو پھر آپ ان لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قانون کا کیا فائدہ ہے، لوگ تو پھر بھی اشتعال میں آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ان کی جو پوری پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں ان کا پورا ون سائیڈڈ ایجنڈا تھا کہ یہ جو بربریت ہوئی ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، 50 سے زیادہ گرفتار ہو گئے ہیں، یہ ذاتی اس کو مس یوز کرتے ہیں، اس قانون کو جو گستاخ رسول کے لیے قانون بنا ہوا ہے اس کو مس یوز کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اور طاہر اشرفی کیا کہتا ہے کہ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ اس نے گستاخی کی بھی ہے، اگر یہ بات سچ ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو ہمارے پاس قانون موجود ہے، تو بات کریں گے اس قانون کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس مولانا طاہر اشرفی کا دوغلا پن آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اس کا اور ویڈیو کلپ ہے کہ اس قانون کے بارے میں یہ جو کہتا ہے نا، قانون ہے ہمارے پاس، تو اس قانون کے بارے میں یہ پہلے کیا کہتے ہیں، وہ ویڈیو کلپ سنو، پھر تفصیل سے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں وہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ختم نبوت کی چوکیداری چھوٹا کام نہیں ہے، اس کو چھوٹا کام نہ سمجھو۔ ختم نبوت کی چوکیداروں کے پہلے سپہ سالار سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کی کمر پہ ہاتھ آ جائے ختم نبوت کا کام وہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ پچھلے دور حکومت میں ہم سارے مصلحتوں کا شکار ہو گئے جب قانون سازی ہوئی قادیانیوں کے حق میں، چپ تھے، وہ ایک 100 اختلاف صحیح، لیکن ویل چیئر پہ بیٹھا شخص آیا اور اس نے سب کچھ ہلا دیا۔ 8 نوجوانوں نے یہاں اسی روڈ کے اوپر اپنے ماتھوں پہ گولیاں کھا کے یہ بتا دیا کہ پاکستان میں عقیدہ ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس نے جب نواز شریف کے دور میں قانون
چینج ہو رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، تو یہ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ ہم مصلحت کا شکار تھے، ہم سب خاموش تھے، اور ایک ویل چیئر والا بابا اٹھا اور اس نے ثابت کیا ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر ہم پہرا دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو شہید کر کے، یہ وہ انسان کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس ٹائم مصلحت کا شکار تھے تو آج نہیں ہے، آج بھی آپ مصلحت کا شکار ہیں۔ ناظرین پلیز میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ حکومت، یہ میڈیا اور یہ حکومت کے ایسے ٹاؤٹ جو ملا بٹھائے ہوئے ہیں، یہ عوام کو کس طرح مس گائیڈ کر رہے ہیں، عوام کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا میڈیا ہے یا حکومتی نمائندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ 295C جو گستاخ رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سزائے موت ہے، اس کا گستاخ کو سزائے موت ہے، یہ قانون ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری یعنی کہ حکومتیں جتنی بھی ہیں اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کے تحت آج تک پاکستان کو کسی ایک گستاخ کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی۔ جب کسی ایک گستاخ کو سزائے موت اس قانون کے تحت نہیں ہوئی تو پھر یہ قانون ختم کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 1۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، توہین رسالت کا الزام لگا کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے اوپر بھی آپ لوگ سن لو، اگر میرا کسی آدمی کے ساتھ ذاتی کوئی رنجش ہے، میں اس کے اوپر الزام لگاؤں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، پھر میں اس کو قتل کر دوں، پھر گاؤں کے لوگ میرے گلے میں ہار ڈالیں، مجھے ہیرو بنائیں، پھر میرے کو عدالت میں لے کے جائیں، عدالت مجھے باعزت طریقے سے بری کر دے اور میں ہیرو بن جاؤں، تو میں نے کیا کیا؟ اس قانون کا مس یوز کیا ہے، کیونکہ میں نے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے قانون کا سہارا لیا، توہین رسالت کا سہارا لیا اور اس آدمی کو قتل کیا اور اپنا ذاتی مفاد حاصل کر کے میں ہیرو بن گیا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے توہین رسالت کا الزام لگا کے کسی کو قتل کیا اور اس کو پاکستانی عدالتوں نے چھوڑ دیا ہو؟ ممتاز حسین قادری سب سے بڑی مثال ہے سب لوگوں کے سامنے۔ اس کو کیا کیا؟ پھانسی پہ لٹکایا کہ نہیں لگایا؟ کتنے آج تک لوگ ہیں کہ جو توہین رسالت کے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو آج بھی پھر بھی جیلوں میں ہیں۔ اور جس طاہر اشرفی جس قانون کا بات کر رہے ہیں نا، جس قانون کی کہ ہمارے پاس قانون ہے، تو وہ قانون کون سا ہے کہ آسیہ ملونہ کے لیے علماء اکرام نے 10 سال قانون کا سہارا لیا، اسی قانون کے تحت اس کو سزائے موت ہوئی، 3 عدالتوں سے اس کو سزائے موت ہوئی، اور اسی قانون نے اس کو باعزت بری کیا۔ عمران خان اور عدالتیں مل کے یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے ان کو رہا کیا گیا، اسی قانون نے، جس قانون کا طاہر اشرفی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس قانون موجود ہے نا۔ شکور قادیانی، چاچا شکور قادیانی جو سرگودہ کرانے والا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھتا تھا، اس کے گستاخی کرتا تھا کتابوں میں، اس کو پاکستانی قانون نے پکڑا، قانونی طور پہ اس پر کیس چلا، اس کو اوپر وہ 5 سال سزا ہوئی، اس کو 3.5 لاکھ جرمانہ ہوا، لیکن 3 سال سزا کاٹ کے امریکہ کے حکم کی وجہ سے اس کو رہا کیا گیا، اس کا نام ECL سے نکالا گیا اور اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا۔ اور جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سلمان تاثیر کے بیٹے کو لے کے کھڑا ہو گیا، تب پاکستانی قوم کو معلوم پڑا کہ یہ تو وہ گستاخ رسول ہے جو سرگودہ جیل میں جیل کاٹ رہا تھا۔ تو طاہر اشرفی اس قانون کا نام لے رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں سن 2014 میں 2 میاں بیوی تھے، شگفتہ کوثر اور اس کا جو گھر والا تھا شفقت کچھ اس کا نام تھا، ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، میسج کیے تھے ایک علماء اکرام کو 2014 میں۔ اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تحریک نہیں تھی، اتنا عروجوں پہ وہ نہیں تھا، تو وہ گستاخی کی، ان کو سزائے موت ہوئی اور وہ پھانسی کے پھندے کا انتظار کر رہے تھے۔ کس نے پھانسی کے پھندے کا حکم دیا؟ پاکستانی عدالتوں نے، پاکستانی قانون نے۔ لیکن یورپی یونین میں قرارداد جمع کی گئی کہ پاکستان میں شگفتہ کوثر اور اس کو رہا کیا جائے، تو اس کو بھی رہا کیا گیا۔ اس قانون کی بات کر رہا ہے طاہر اشرفی۔ 40 گستاخوں کا نام لے کے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم کو یہ گستاخ چاہیے، اس قانون کی بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں، میں آج بھی یہ کہتا ہوں
کہ اگر کسی کے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو قانون کے حوالے کرے، لیکن کس قانون کے حوالے کرے بھائی؟ کس قانون کے حوالے کرے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادی النظر اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یار ایسے کوئی 1 یا 2 یا 3 آدمی کا منصوبہ بن سکتا ہے، سب لوگ مل کے اس کو نہیں مار سکتے۔ تو ناظرین، یہ حکومت ہماری خود اسلام کو بدنام کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام کر رہی ہے، پوری دنیا میں یہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان ایسے ہیں۔ ہرگز ایسے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ پورا قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ قانون جو پاکستان کا ہے وہ ایسے یعنی کہ جو لبرل لوگ ہیں، لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سودا ڈالروں کے خاطر کر دیتے ہیں، تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، نہ آج تک یہ مس یوز ہوا۔ اگر کسی نے ذاتی مفاد کے لیے ایسا کیا ہے تو وہ سزا بھگت رہا ہے، یا اس کو پھانسیاں ہو گئی ہیں، یا وہ جیلوں میں ہے، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو۔ لیکن جو حقیقی معنوں میں گستاخ ہیں، 50 سے زیادہ ایسے گستاخ ہیں جو سزا کے انتظار میں کھڑے ہیں، پھانسی کے، لیکن پاکستانی حکومت کی کسی کی جرات نہیں ہے، قانون ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ جب 295 قانون موجود ہے اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کو پھانسی نہیں ہوئی گستاخ کو، تو پھر یہ قانون کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ قانون چینج کر کے اور یہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، خدا را ان لوگوں سے بچو۔ یہ لوگ نہ پاکستان کے وفادار ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ پاکستانی قوم کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ لوگ مخلص ہیں، ان لوگوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں یورپی یونین کے، اور انہوں نے پاکستان کو لبرل بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔